بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی بھٹو، رضا ربانی صاحب، چیف منسٹر سندھ صاحب، گورنر KPK صاحب، آپ سب کا شکریہ۔ ویلکم ٹو the rededication of the Smile Snatchers، رضا ربانی صاحب کی ناول کا ریڈیڈیکیشن سیریمنی۔ اور آج رضا ربانی صاحب اس کتاب کو غزہ کے بچے کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، اینڈ آئی بلیو کہ رضا ربانی صاحب نے اس کتاب کی وجہ سے، اسی کتاب کی وجہ سے یہ پطرس بخاری بیسٹ فکشن ایوارڈ بھی ملا تھا۔ تو میں رضا ربانی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور اس سوچ کا کہ اس وقت اور ان دنوں میں اس کتاب کو غزہ کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا کے بارے میں بھی میں رضا ربانی صاحب کو شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا۔ ویسے تو دنیا کی اکثریت کی طرح ہر پاکستانی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ایک بھرپور مایوسی کے ساتھ 2 سال سے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے تاریخ کا سب سے پہلا لائیو سٹریم جینوسائیڈ دیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ تاریخی جینوسائیڈ میں پوری دنیا نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہ صرف مسلمانوں کا اور فلسطین کے عوام کا، غزہ کا جینوسائیڈ ہے، مگر میرے خیال میں تاریخ میں اس تعداد میں یہ بچوں کا جینوسائیڈ ہے۔ اور اس لیے رضا ربانی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کتاب کو انہی بچوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے جس کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے۔ ویسے اس جینوسائیڈ میں نہ صرف بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے، مگر یہ تو صحافیوں کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے، یہ تو ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے۔ اور جب پوری دنیا اس بات کو ویلکم کرے گی کہ کہنے کے حد تک سیز فائر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کل ایک شاندار سیریمنی میں ایجپٹ میں اس سیز فائر پہ دستخط بھی کیا گیا، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ رژیم رہا ہے۔ تو اس لیے جبکہ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، اور کم از کم جو ایز این مین میڈ فیمن امپوز کیا گیا غزہ کے عوام پہ، اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا۔ لیکن پوری مسلم امہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر بھی توڑا جائے۔ میں حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو خاص طور پہ جہاں تک یہ فلسطین کے معاملے کا تھا، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے
اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا، تو اس کے بارے کہ میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے، ایک شک ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی دھوکہ دیا جائے۔ رضا ربانی صاحب کے جو کنٹریبیوشنز پاکستان میں، پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں، پاکستان کی آئین سازی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہیں، آپ اچھی طریقے سے یہ جانتے بھی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فکشن کا کتاب لکھا گیا ہے، یہ ایک لٹری طور پہ پاکستان کی لٹریری تاریخ میں رضا ربانی صاحب نے اپنا کنٹریبیوشن بھی شامل کیا، اور اس لیے کہ میں نے یونیورسٹی پہ ہسٹری اسٹڈی کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو میں ہر کسی کو، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی کرتی رہتی تھی، پارٹی کے لوگوں سے بھی خود اپنی کتاب 2-3 لکھی تھی اپنی زندگی میں، اور وہ کہتی تھی کہ اگر آپ تاریخ کو ریکارڈ نہیں کریں گے، اور وہ فکشن میں ہو سکتا ہے، نان فکشن میں ہو سکتا ہے، لیکن آپ ریکارڈ نہیں کریں گے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میں بھی بھی کوشش کرتی تھی کہ جب سے کسی سے ملتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ آپ کتاب ضرور لکھیں، اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں جب بھی میں خاص طور پہ پارٹی کے سینئر لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہوں تو میں انسسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا کتاب ضرور لکھے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم رضا ربانی صاحب کا شکریہ کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی نے جس انداز میں پاکستان کی آئین کا کتاب میں اپنا کنٹریبیوشن دیا ہے وہ بھی تاریخی ہے، اور جو آپ نے اب لٹریچر کی ڈومین میں اور ایوارڈ حاصل کر کے اور پھر اس کتاب کو فلسطین کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کر کے ضرور تاریخ رقم کیا ہوگا۔ اب ہمارے سامنے قائم علی شاہ صاحب بھی موجود ہیں، اور میں خاص طور پہ بہت خوش ہوا آج قائم علی شاہ صاحب کو دیکھ کے۔ آپ کو معلوم ہے شاہ صاحب ہمارا پارٹی کا سینئر ترین سیاستدان بھی ہے، سابق وزیر اعلیٰ ہے، اور خیرپور سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم آج ہی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ بات ٹویٹ کی تھی کہ باقی پاکستان کو شاید معلوم نہ ہو، مگر خیرپور میں بھی ایک اسپیشل اکنامک زون ہے جو سندھ حکومت نے قائم علی شاہ صاحب کے دور میں یہ اسپیشل اکنامک زون شروع کیا تھا۔ تو انٹرنیشنلی ایک بہت اہم پبلیکیشن ہے، وہ ہے فائنینشل ٹائمز، آپ نے سنا ہوگا، اور فائنینشل ٹائمز کا بھی ایک فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک پبلیکیشن ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ تو ایک فائنینشل ٹائمز کا FT کا گلوبل فری زونز آف دی ایئر 2025 ایوارڈز اس
FDI मैगज़ीन ने, जो फाइनेंशियल टाइम्स का है, उन्होंने पब्लिश किया है। और उस लिस्ट में हमारा खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स में ना सिर्फ रिकग्नाइज किया गया है, मगर खैरपुर का इकोनॉमिक जोन इस लिस्ट में मौजूद है, जो दुनिया के सबसे बेस्ट इकोनॉमिक जोन्स जैसे जबल अली फ्री जोन, बाकी जोन्स इस लिस्ट में मौजूद हैं। लेकिन जो एशिया स्पेसिफिक का कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जो सबसे बेहतरीन जोन है वो फ्री पोर्ट एरिया ऑफ भूटान है। उनको नंबर 1 कैटेगरी दिया गया है एशिया स्पेसिफिक के हवाले से। लेकिन जो रनर अप का कैटेगरी है, जो कि दूसरी पोजीशन एशिया स्पेसिफिक में इंडस्ट्रियल जोन को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को दिया गया है, वो आपका खैरपुर की स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो मैं ये बात रिकग्नाइज करना चाह रहा हूं, अप्रिशिएट भी करना चाह रहा हूं। आपका तो मुकाबला किसी और शहर या किसी और सूबा से है ही नहीं। हम तो दुनिया से मुकाबले करने वाले हैं। और आपको मालूम है, और या मालूम होना चाहिए, कि ये सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो दुनिया ने रिकग्नाइज किया है और इंटरनेशनल सतह पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट के लिस्ट में इंट्रोड्यूस करवाया है। मगर इससे पहले आपका जो सिंध हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इनिशिएटिव है, जो आपको मालूम है 93 की मंशूर में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 93 की मंशूर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। पाकिस्तान में सबसे पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो इदारे हैं वो सूबा सिंध में कायम हुए। और जो इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, उसने चंद साल पहले पूरी दुनिया का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग्स दे दी। और वहां भी आपका मुकाबला किसी और मुल्क से नहीं, किसी और शहर से नहीं था। आपका मुकाबला दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से था। और उस लिस्ट में भी पूरी दुनिया में नंबर 6 का जो पोजीशन है, मतलब 6th बेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इनिशिएटिव्स, वो सिंध हुकूमत को डिक्लेयर किया गया। वहाँ हम किसी और से नहीं, हम गुजरात से मुकाबला कर रहे थे। और ये आपका कामयाबी है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। हम समझते हैं कि पूरा मुल्क को एक होके दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम नहीं होना चाहिए। हमें फ़ख्र करना चाहिए कि अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है और पाकिस्तान की नाम रोशन हो रहा है तो उसका हम ज़रूर, मैं भी फ़ख्र करता हूँ, आप भी फ़ख्र करते हैं। और पाकिस्तान का जिस भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हो, आपको इस बात का फ़ख्र होना चाहिए। मसलन मेरे सेहत के वज़ीर अज़र फैसल पेचो साहब आज मौजूद इस तकरीब में तो नहीं है, लेकिन पीछे वहाँ नदीम कमर साहब बैठा है, जो आजकल रिटायर्ड है, लेकिन इससे पहले मेरा NICVD का इदारा को संभालता था। और आपका NICVD का इदारा जो 100% मुफ्त इलाज करवाता है, वो भी
دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجرز آپ کا NICVD کرواتا ہے، وہ بھی بالکل مفت کروا دیتا ہے. تو یہ مقابلہ کسی اور شہر سے نہیں، دنیا سے ہوتا ہے، اور اس مقابلہ میں آپ نمبر 1 ہو. اسی شہر میں آپ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ JPMC میں جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس مشین سے یہ ہم مفت علاج کرواتے ہیں کینسر کا. مگر دنیا میں یہ مہنگا ترین پروسیجر اگر کہیں مفت ہوتا ہے تو صرف آپ کا شہر کراچی میں ہوتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا، کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا، نیجر سے، مصر سے، مختلف ایسے ممالک سے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو، خواتین کا خیال رکھنا، مدد پہنچانا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دی ہے. اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے. ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی، ایفیشینٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسے فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پورے دنیا حیران ہو. چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا، اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھ دی. نام جو بھی، تصویر جس کا بھی، لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے. اور میں بھی جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا اور شہری رحمان صاحبہ موجود ہے، ہمارا موسمی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان صاحبہ تھی، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا. جو 2/3 سرزمین اس صوبہ کا تھا وہ پانی کے نیچے تھا. ہمارا ہمسایہ صوبہ بلوچستان بھی ڈوبا ہوا تھا. ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی نقصان ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے دیر نہیں کی، انہوں نے فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز استعمال کیا مدد پہنچانے کے لیے. اور ان دنوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے، در بدر تھے، خود باغدور کر رہے تھے، یہ سب سے بہترین ٹول تھا مالی مدد پہنچانے کے لیے. اور آج ہم صوبہ سندھ میں ایک اور تاریخی کام کر رہے ہیں. جو اس سیلاب میں نقصان ہوا تھا، 20 لاکھ گھر کے نقصان ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے ہمارا صوبہ سندھ میں. آدھا سندھ کے جو تعلیمی ادارے ان کو نقصان ہوا اس سیلاب میں. اور اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت فوری طور پہ اپیل دائر کیا. ہم وزیر خارجہ تھے تو ہم نے
انٹونیو گٹیرس کو ان زمانے میں سپٹمبر تھا، اس کا یو این جنرل اسمبلی چل رہا تھا، یو این جنرل اسمبلی کو چھوڑ کے ہمارا دعوت پہ وہ پاکستان آیا، خود دورہ کیا، اور ان کا اپنا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتے ہیں، تھیم ہوتے ہیں۔ میں آج تک شکر گزار ہوں یو این کی سیکرٹری جنرل کا کہ اس نے اپنا تھیم تبدیل کر دی، اور موسمی تبدیلی پہ پاکستان کے سیلاب میں یونائٹڈ نیشنز کا تھیم ڈال دیا، اور پاکستان کا مقدمہ باقاعدہ لڑا گیا یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے۔ ساتھ ساتھ ہم کاپ 27 چل رہا تھا ان زمانوں میں، ایک ڈیولپنگ کنٹریز کا اتحاد ہے اقوامی سطح پہ، ان کو کہتے ہیں دا G77 پلس چائنا، اور وہ مطلب دنیا کے جو ڈیولپنگ ممالک ہیں، جو غریب ممالک ہیں، جو گلوبل ساؤتھ کہا جاتا ہے، ان کا ایک اتحاد ہے۔ اور پاکستان کا وزیر خارجہ کا اس وقت باری تھا کہ اس اتحاد کا سربراہ جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز تھا وہ میرے پاس تھا، اور ان کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کاپ 27 پہ، اور ہم نے تاریخ میں یہ جدوجہد رہا ہے کمزور ممالکوں کا، اور پاکستان کا کیس یہی ہے، پاکستان کا کیس، ان کمزور ممالکوں کا کیس یہی ہے کہ یہ جو موسمی تبدیلی کا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں، اس میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے۔ یہ امیر ممالک نے اپنے ترقی کے لیے اپنا انڈسٹریل ریولوشنز کرواتے، اپنے جنگ لڑواتے دنیا میں یہ موسمی تبدیلی لے کر آئے ہیں، اور پاکستان جیسے ممالک جس کا 0.1% کنٹریبیوشن ہے کاربن آؤٹ پٹس میں، ہم دنیا کا 10 جو سب سے خطرہ ہے 10 ممالک، ان میں ہم شامل ہیں۔ اور یہ وزیر اعظم صاحب کی پی ڈی ایم حکومت کی تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا کہ آپ نے وہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ اسٹیبلش کر لیا تھا، دنیا کو منا لیا تھا کہ یہ کمزور ممالک کا بھیک نہیں، حق ہے کہ امیر ممالک نے نقصان پہنچایا تو یہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کو ہونا چاہیے، اور لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے مطابق ان کمزور ممالک کو، وہ امیر ممالک جنہوں نے نقصان پہنچایا، ان کو قدرتی آفت میں سپورٹ کرنا چاہیے، ان کو کلائمیٹ اڈیپٹیشن پہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس کامیابی میں کیسے پوری حکومت نے بیٹھ کے واپس آ کے ہم نے پریس کانفرنس کیا اور جشن منایا کہ یہ تاریخی کامیابی ہم نے حاصل کیا، اور یہ سب محنتوں کی وجہ سے ہم وہ 20 لاکھ گھر جو اب بنا رہے ہیں سندھ میں، جو اس وقت تک دنیا کی تاریخ میں کسی اور ملک نے اتنے سارے گھر نہیں بنائے ہیں جتنا آپ کا سندھ حکومت اس منصوبے کے تھرو کروا رہے ہیں۔ اور یہ بین الاقوامی سطح سے، کہیں اور سے نہیں، خدا نہ خواستہ کہ میں کسی اور کو کہ میں دنیا سے ہم حکومت سندھ مقابلہ کرتے ہوئے، ہم سے پہلے نیپال کے پاس یہ ریکارڈ تھا، ان کے ہاں ایک زلزلہ ہوا، انہوں نے سب سے زیادہ گھر بنائے، وہ ریکارڈ مراد علی شاہ صاحب آپ کا وزیر اعلیٰ توڑ رہا ہے، اور 20 لاکھ گھر سندھ میں بن رہے ہیں۔ مگر صرف یہ نہیں، اس سے پہلے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لینڈ ریفارمز کر کے غریب عوام کو زمینوں کا مالک بنایا۔ ضیاء الحق صاحب بعد میں ضیاء الحق واپس آیا اور اس نے پھر اس کو ختم کر دیا تھا یا جو بھی، بٹ اینی وے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ایسٹ ٹرانسفر تھا۔ اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کا منصوبہ، یہ جو پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو ہے،
اس منصوبہ کے تحت ہم نہ صرف لوگوں کو مکان بنا کے دے رہے ہیں، پکا گھر بنا کے دے رہے ہیں، بٹ اٹ از دا لارجسٹ ایسٹ ٹرانسفر سنس شہید ذوالفقار علی بھٹو، جہاں ہم ان 20 لاکھ گھر کا جو مالکانہ حقوق اور اس گھر میں رہنے والے خواتین کے نام کر رہے ہیں. تو یہ بھی تاریخ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت رقم کر رہی ہے. واپس ہم آتے ہیں ہمارا رضا ربانی صاحب کی تقریر پہ، جہاں اس نے اپنے طور پہ تاریخ رقم کیا ہے. اور ہم I think I speak for all of you جو بھی ادھر موجود ہے اور سیاست میں موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سیاست تاریخ رقم کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. اس کے حوالے سے میرا پارٹی کا CEC بھی جلد ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو. وہاں میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کافی کچھ اور بولے گا، اور باقی جو ہمارے ممبران ہیں، اور وہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کے بجائے اپنے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے. کوئی اور پلیٹ فارم، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پہ بھی غور کیا جائے، وہ پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آخری بات، گورنر صاحب، آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا، اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا. باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم رضا ربانی صاحب کو اس قدم پہ اپنا کتاب غزہ کے بچوں کو اس وقت ڈیڈیکیٹ کرنا جہاں ایک بچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں اپنا ذوالفقار شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ جو ہمارا لائبریریز ہے ان لائبریریز میں یہ بکس موجود ہو تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ نہ صرف اس قسم کی کتاب پڑھ سکے مگر غزہ کے بچوں کے یاد میں یہ کام کیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی اے بھٹو، جی اے پاکستان.